کہ ملک میں اس وقت معاشی طور پر بدحالی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت تو بجلی کی بلوں نے، اس وقت تو روزانہ کی اشیاء خوردنوش کی سامان نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ نہ ملک میں امن ہے، نہ ملک میں اس وقت کوئی اشیاء خوردنوش کنٹرول میں ہے، نہ ملک میں اس وقت کوئی یکجہتی ہے۔ اس وقت ملک ایک بہت بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس پہ سیریسلی سوچی جائے۔ جو سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے اور جتنی قیدی ہیں، اس سب کے خلاف وہ سیاسی مقدمات ختم کی جائے، اور جو مینڈیٹ چوری کی بنیاد پہ اس وقت یہ حکومت بیٹھی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فارم 45 کی اصلی جو مالکان ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے۔ پوری خیبر پختونخوا میں خاص کر مرج ایریا میں اس وقت امن جنگ شروع ہو چکا ہے، اور آپ پھر ایک صوبے نے قرارداد بھی پاس کی۔ بلوچستان میں پورا بلوچ بیلٹ جو ہے وہ اس وقت صاف احتجاج ہے، اور وہ وہاں تقریباً اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو ہے شروع کی ہے، وہ بھائی کرنا کیا چاہتے ہو؟ ملک میں تم تمام اداروں کو تباہ کر دیا، کسی ادارے کی رسپیکٹ، کسی ادارے کا احترام نہیں رہا، اور تم سمجھتے ہو کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو، تم سب سے زیادہ۔ دیکھیں عزت جو ہے نا قانون اور آئین میں ہے، قانون اور آئین میں جس کا جو احترام ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں ان تمام اداروں سے کہ اپنا حدود، اپنا قیود آئین کے اندر محدود کرو۔ اگر آئین کے اندر آپ باہر جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ وفاق کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جناب چیئرمین اس وقت تقاضا کرتا ہے، جناب اسپیکر نے ایک کمیٹی بھی بنائی، اور ہمیں رپورٹ آئی کہ کچھ آفیسر کو جو ہے نا وہ سسپینڈ کیا، لیکن وہ بھی مجھے ابھی اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ کوئی سسپینڈ نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی مجھے رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ ادھر آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں۔ اس سے نہیں ہوگا، اس سے نہیں ہوگا۔ امناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکوائری، سیکرٹری صاحب تو بیٹھے ہیں، اسپیکر چیئرمین سے میں کہتا ہوں کہ یہ انکوائری جو ہے نا یہ آپ ان سے نہ کروائیں ایڈیشنل سیکرٹری سے۔ ایڈیشنل سیکرٹری کو ایک ٹیلی فون کی مار ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہو، کیا حیثیت ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں مادر سب کے لیے رسپیکٹیبل ہے، لیکن ایک ٹیلی فون آ جائے گا۔ اس کے لیے ایک تو آپ نے بڑی کمیٹی بنائی ہے اس انکوائری کے لیے۔ اگر یہ والی انکوائری اس کی ٹی او آر میں شامل ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کی ٹی او آر میں شامل نہیں ہے تو اس کے لیے ایک آل پارٹی کمیٹی بنائی جائے، تاکہ اس کی صحیح معنوں میں تحقیق ہو اور جائزہ لیا جائے کہ کیسا ہوا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، اور یقین جانیں مجھے یہ، چونکہ میں اس اسمبلی میں میری دوسری ٹرم ہے، پہلی ٹرم میں جو ہے نا ایز اے اسپیکر یہاں سر انجام میں نے ڈیوٹی دی ہے۔ دوسری یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے اس دن بتائی، کل میں چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں تھا، میں نے اس کی تقریر سنی ہے کہ ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کل سیکرٹری صاحب آپ کو ایک ریکویسٹ دی ہے، اس کی ڈیٹیل مجھے دے دیں۔ میں نے کبھی کسی کی پروڈکشن آرڈر ریفیوز نہیں کیے۔ خواجہ آصف صاحب کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے ہیں، اعتزاز حسن کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے ہیں، سعد رفیق کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے ہیں، اور جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ان سے پوچھے کتنی پروڈکشن آرڈر ہوئی اور کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے۔ یعنی یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ رولز کے مطابق سسٹم کو چلایا ہے۔ قانون سازی جو جبر اور ظلم کی بنیاد پہ ہو، اس قسم قانون سازی کے بعد وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا ان کے پاس جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نظر سے نہیں گزر رہا ہے؟ کیا اس ادارے کی عزت و تکریم اس وقت چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ آج اعلان کرے کہ اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی ہوتی ہے اور مجھے اس پہ فائدہ ہوتا ہے، میں اس فائدے لینے سے انکار کرتا ہوں، تو ہم سمجھیں گے کہ چیف جسٹس نے بڑا پن دکھایا۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ قانون سازی کر کے ایک پوزیشن پہ، ایک عہدے پہ وہ براجمع ہوتا ہے، تو یہ تاریخ کا بدترین فیصلہ ہوگا،
اور تاریخ کا بدترین جو ہے ڈیسیجن ہوگا. ہم مذمت کرتے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے. اور صرف یہ نہیں, یعنی میں دیکھیں ہمارے خلاف جو ہے نا چیئرمین سے میں ایک اور انٹرسٹڈ بات بتاؤں, مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی, میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی ہے. میرے اوپر جو پرچہ کاٹا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی. میرے خلاف جو پرچہ کاٹا گیا ہے اس میں یہ کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ شاید کھٹک تھا اور میں نے پولیس والوں کے اوپر چڑھایا. اگر میرے پاس کوئی لائسنس ہے تو بتاؤ دکھاؤ کہ وہ کدھر ہے. میں نے کبھی زندگی میں ڈرائیونگ نہیں کی ہے, نہ مجھے ڈرائیونگ کی وہ سمجھے. اور دوسری بات, اسی دن میں پہنچ ہی نہیں سکا. میں تقریباً جو بہت کنجیشن تھی, بہت جس طرح جو روڈ پہ, یعنی میرے کہنے کے بعد جو کرنا چاہے کرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بونڈی طریقے سے, جس طرح ناجائز طریقے سے, جس طرح جبر و تشدد سے کرنا چاہتے ہیں, ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی اس سے ڈر جائے گا, کوئی خوف کھائے گا. جناب چیئرمین, اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ میری صوبے میں ہڑتال کی ہے, ٹانک میں یہ پوزیشن ہے, باجوڑ میں آج پولیس نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 5 دن کے اندر اگر آرم فورسز نہیں نکلے تو ہم اپنی ڈیوٹی ختم کریں گے. مطلب جو اس وقت اس ملک میں جو ایک قانون کے لیے, ایک آئینی امینڈمنٹ کے لیے جو حربی استعمال کی, جس طرح ہمارے ایم این ایز کو خریدنے کی کوشش ہو, جس طرح ناجائز مقدمات بنائے جا رہے ہیں, جس طرح ہمارے ایم این ایز کے خلاف یعنی اتنی گناؤنے حرکت ہو رہے ہیں کہ سعد اللہ بلوچ ہمارا ایم این اے, اس کو بازیاب کرنے کے لیے اس کی فیملی کو کڈنیپ کیا گیا, اس کی فیملی کو حراست میں رکھا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ سعد بلوچ کو حاضر کرو. کس لیے؟ اس لیے کہ جو امینڈمنٹس آ رہے ہیں ان میں ان کو ووٹ چاہیے. جناب چیئرمین, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ قانون سازی اس طرح سے ہوگی؟ کیا یہ قانون سازی کوئی مانے گا؟ اور یہ قانون اگر کوئی قانونی امینڈمنٹ آتا ہے اور زور اور جبر سے, تشدد سے, زور اور زر سے, تو اس قانون کی کیا حیثیت ہوگی؟